جو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حالانکہ بالکل بھی ان کا یہ مقام نہیں ہے۔ میں تو بالکل سب سے آخر میں ان کو پڑھانا چاہتا تھا، بالکل آخر میں اختتام پر ان کو پڑھانا چاہتا تھا، لیکن بزم ہمارے تنظیم کے بزم جو ہے، تنظیم تحفظ اردو کے صدر صاحب عارف الدین صاحب کی خواہش ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس شاعر کو پڑھایا جائے، اور وہ شاعر صاحب سے بھی میں نے اجازت لے لی ہے، کیونکہ ایسے چوٹی کے شاعروں کو درمیان میں پڑھانا، ان سے اجازت لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں ان اشعار کے ساتھ اس شاعر کو دعوت کلام دوں گا کہ کبھی خوشیوں سے کبھی غموں سے ملاقات ہوئی، کبھی خوشیوں سے کبھی غموں سے ملاقات ہوئی ہے، ایسے لمحوں سے ہی زندگی لاجواب ہوئی ہے، ایسے لمحوں سے ہی زندگی لاجواب ہوئی ہے، دل سے شکریہ جو آپ نے اس بزم کو رونق بخشی، دل سے شکریہ جو آپ نے اس بزم کو رونق بخشی، آپ کا ساتھ پا کر ہی یہ محفل آباد ہوئی ہے، آپ کا ساتھ پا کر ہی یہ محفل آباد ہوئی ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ محترم جناب شاعر خلیج جناب جلیل نظامی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شاعری سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ محترم جناب شاعر خلیج جلیل نظامی صاحب۔ تمام حاضرین جلسہ کی خدمت میں عارف الدین صاحب تشریف فرما۔ سب سے پہلے تو میں نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن تنظیم تحفظ اردو تلنگانہ ایک ایسی فعال تنظیم ہے جو پچھلے 3 دہائیوں بلکہ اس سے کچھ زیادہ سے جناب عارف الدین صاحب کی قیادت میں جناب عارف الدین صاحب کی قیادت میں ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے تمام رفقاء کار بالخصوص ظہور ظہیر آبادی صاحب اور تمام دیگر اراکین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر خواتین اپنی باتیں ختم ہو چکی ہیں تو میں اپنا کلام شروع کروں۔ میں بلا کسی تمہید کے غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں جناب صدر کی اجازت سے۔ بالکل تازہ غزل ہے، میں بالکل کہیں نے میں نے پڑھی نہیں ہے، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں نے ردیف کو نہیں کا مخفف نہیں بنایا ہے، خاص طور پہ ملاحظہ کریں۔ ہاشمی صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ عشق میں ہوس نہیں تو عشق پائیدار نہیں، عشق میں ہوس نہیں تو عشق پائیدار نہیں، عشق میں ہوس نہیں تو عشق پائیدار نہیں، عشق پائیدار نہیں، بے مزہ ہے وہ ہوس کے جس میں کوئی پیار نہیں، بے مزہ ہے وہ ہوس کے جس میں کوئی پیار نہیں، بے مزہ ہے وہ ہوس کے جس میں کوئی پیار نہیں۔ ملاحظہ کریں۔ اپنی زندگی سمجھ کے تجھ پہ مر مٹا ہوں میں، اپنی زندگی سمجھ کے تجھ پہ مر مٹا ہوں میں، تجھ پہ
मर मिटा हूँ मैं, वरना सच इश्क में हवस नहीं तो इश्क पायदार नहीं, इश्क पायदार। अपनी जिंदगी समझ के तुझ पे मर मिटा हूँ मैं, तुझ पे मर मिटा हूँ मैं, वरना सच तो ये है तुझसे मुझको प्यार व्यार नहीं, वरना सच तो ये है तुझसे मुझको प्यार व्यार नहीं। और बतौर खास शेर सुने, तेरे दिल की बात मैं ज़बां से अपनी क्यों कहूँ, तेरे दिल की बात मैं ज़बां से अपनी क्यों कहूँ, क्यों कहूँ। मैं वफा शिआर तू वफा शिआर नहीं, मैं वफा शिआर तू वफा शिआर नहीं, तू वफा शिआर नहीं। और तू मुझे मिटा के खुश तो मैं तुझे बना के खुश, तू मुझे मिटा के खुश तो मैं तुझे बना के खुश, मैं तुझे बना के खुश। तेरी जीत जीत है तो मेरी हार हार नहीं, तेरी जीत जीत है तो मेरी हार हार नहीं। तू मुझे मिटा के खुश तो मैं तुझे बना के खुश, मैं तुझे बना के खुश। तेरी जीत जीत है तो मेरी हार हार नहीं। और आने वाले साल से पहले ये शेर भी बर्दाश्त कर लीजिए। दिल अगर उदास हो तो फसले गुल भी है खिज़ां, दिल अगर उदास हो तो फसले गुल भी है खिज़ां, है खिज़ां। जो नजर के सामने है वो कोई बहार नहीं, जो नजर के सामने है वो कोई बहार नहीं, कोई बहार नहीं। फसले गुल भी है खिज़ां, फसले गुल भी है खिज़ां। जो नजर के सामने है वो कोई बहार नहीं। पढ़ी इसलिए दोनों का हाजिरत के साथ डिस्टर्बेंस के लिए बस 2-3 शेर है, बस आपकी जहमत है तमाम, ज़्यादा नहीं लूँगा। भाई माइक चालू कर दो, काम दे रहा है ये माइक आपका वो भी का ऐसे होता है, थोड़ा पंगा होता है। ये जब तक चलो ये नहीं कैसा सही काम नहीं कर रहा भाई, ये क्यों नहीं कर रहा, यही प्रॉब्लम है सर। इसका निकाल दो। साहब को भी बोला वही बात बोला, ये जो है गर्म मौसम नहीं चलता। इश्क में हवस नहीं तो पायदार। आज मौजू की तरफ जो फी ज़माना ख़ास तौर पे
وہ جوڑے جو شادیاں کر کے دیار غیر میں آباد ہیں، ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے نسل کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے ملل۔ عشق میں ہوس نہیں تو عشق پائیدار نہیں، عشق پائیدار نہیں۔ اس طرف زمین کی کوکھ بے نیاز برگ و بار، بے نیاز برگ و بار۔ اس طرف زمین کی کوکھ بے نیاز برگ و بار، بے نیاز برگ و بار۔ اس طرف بھی ابر بر شگال قرار نہیں۔ آواز آتی جا رہی ہے۔ دو شعری ہے۔ نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرف بھی ابر بر شگال بے قرار نہیں۔ اور غزل کا آخری شعر، نفرتوں کی آندھیوں میں جل اٹھے ہیں جو دیے، نفرتوں کی آندھیوں میں جل اٹھے ہیں جو دیے، جل اٹھے ہیں جو دیے۔ ابھی ایک ہمارے سامنے ایک مثال ہے ملک شام کی، یہ ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک کبھی بھی نہیں چلتی، ہر ظلم کا ایک اختتام ہے، اور کچھ بر صغیر میں بھی یہی حالت ہے۔ ملاحظہ کریں شعر، ظلم کی نفرتوں کی آندھیوں میں جل اٹھے ہیں جو دیے، جل اٹھے ہیں جو دیے، بجھ بھی جائیں تو ہوائے ظلم کو قرار نہیں، بجھ بھی جائیں تو ہوائے ظلم کو قرار نہیں۔ اور مقطع غالب کی خیال سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے ملاحظہ کریں، تیر نیم کش کی بھی خلش میں ہے مزاجلی۔ یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے باہر ہوتا، تیر نیم کش کی بھی خلش میں ہے مزاجلی، ہے مزاجلی، پر وہ تیر کیا ہے جو جگر کے آر پار نہیں، پر وہ تیر کیا ہے جو جگر کے آر پار نہیں۔ عشق میں ہوس نہیں تو عشق پائیدار نہیں، بے مزہ ہے وہ ہوس کے جس میں کوئی پیار۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب خواتین و حضرات، آپ سماعت فرما رہے تھے محترم جناب شاعر خلیج جلیل نظامی صاحب، جو کہ عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ ہندوستان بھر کے کئی مختلف ریاستوں میں، دہلی، اتر پردیش وغیرہ میں کل مشاعروں میں شرکت فرما کر تشریف لائے ہیں۔ بہرحال ہندوستان بھر کے مختلف ریاستوں میں، مختلف شہروں میں انہیں پسند کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی کامیاب نمائندگی کرتے ہیں
حیدرآباد کی نمائندگی کر کے حیدرآباد کا جو ہے نام کو روشن کرتے ہیں۔ محترم جلیل نظامی صاحب جیسے